بسم الله الرحمن الرحيم مہدی تعویذ 5 ایک مومن کے دن میں 5 فرض نمازوں کے نمازی حصوں کو ظاہر کرتا ہے۔ موسم گرما کے وسط اور موسم سرما کے وسط میں زمین کی سطح سے منسلک دوپہر کو کعبہ سنہری حصے میں قبلہ کی طرف ایڈجسٹ کیا گیا۔ اس تعویذ سے اللہ کا بندہ اپنی نمازوں کی تقسیم کی وجہ سمجھ سکتا ہے اور اپنے دن کو اس ترتیب کے مطابق بہتر طریقے سے ترتیب دے سکتا ہے۔ اس ویڈیو سے وہ مہدی ضابطہ کا اصول بھی سیکھ سکتا ہے۔ مہدی ضابطہ جہتوں کا علم رکھتا ہے۔ یہ ضابطہ اللہ کے دین پر مبنی ہے۔ زندگی کے تمام فطری عمل اور حالات کو اس عالمی فارمولے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اسلام میں فرض نمازوں کی بھی تقسیم ہے۔ ایک الگ ویڈیو میں مہدی ضابطہ کی بنیادی معلومات کو مزید تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تعویذ کی وقتی واقفیت۔ آئیے تعویذ 5 کو دیکھتے ہیں۔ موجودہ وقت زمین کی سطح پر سورج کی پوزیشن سے ظاہر ہوتا ہے۔ ابعاد کے قوانین میں یہ نہ صرف زمین کی سطح کی چوڑائی میں 360 ڈگری پر لاگو ہوتا ہے بلکہ آسمان کی بلندی اور زمین کی گہرائی میں افق پر 360 ڈگری پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ تعویذ کا اوپری سنہری نہ صرف دن کے طور پر دکھایا گیا ہے اور نہ صرف چاندی رات کے طور پر۔ اب مہدی کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے نماز کے اوقات کو دیکھتے ہیں۔ صبح کی دعا اور توانائی بخش۔ صبح مومن سورج طلوع ہونے سے پہلے زمین پر اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، اس کا شاندار مستقبل صبح کی دعا سے، جسے عربی میں فجر کہتے ہیں۔ اگر ہم مہدی تعویذ 5 پر مہدی کوڈ کو ٹیمپلیٹ کے طور پر رکھیں تو صبح کی نماز جہنم کے ساتھ ڈائمینیشن کے نیچے بائیں جانب واقع ہے۔ مومن اپنی صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ صبح میں داخل ہوتا ہے اور مہدی ضابطہ کے اوپر بائیں طرف واقع ہوتا ہے۔ وہ جنت کے طول و عرض 8 دائرے میں ہے اور پھر توانائی کے 9 دائرے میں ہے۔ آج صبح اللہ کے بندے پر کوئی فرض نماز نہیں ہیں۔ وہ اپنی دن کی زیادہ تر توانائی اپنی دنیاوی کمائی کے لیے وقف کر سکتا ہے، یہاں تک کہ حقیقی جنت میں بھی اہل جنت کے لیے نمازیں فرض نہیں ہیں۔ دن کا سچا لمحہ۔ دن کے وسط میں سورج اپنی بلند ترین جگہ سے چمکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے مہدی ضابطہ میں اللہ کی چمک۔ دوپہر دن کا سچا لمحہ ہے۔ اس لمحے سے دن اپنی غلط حالت کی طرف بڑھتا ہے۔ تخلیق کی صحیح اور غلط حالتیں ابعاد کی تقسیم سے وجود میں آتی ہیں۔ طول و عرض کے دائرے میں حقیقی علاقہ اوپر اور دائیں طرف ہے، چھوٹا علاقہ نیچے اور بائیں ہے۔ طول و عرض میں صحیح اور غلط حالتیں اس کی ذیلی تقسیم کے ذریعے آتی ہیں۔ طول و عرض کے دائرے میں حقیقی علاقہ اوپر اور دائیں طرف ہے، چھوٹا علاقہ نیچے اور بائیں ہے۔ اللہ اور اس کی صفات کی کوئی جہت اور باطل حالت نہیں ہے۔ اللہ واحد ابدی ہے جس کی شرط ہے صرف سچ ہے۔ سحر اور عصر کی نماز۔ آئیے واپس گاؤں کی طرف آتے ہیں۔ جب دن اپنی غیر حقیقی حالت میں گزر جاتا ہے، یعنی دوپہر سے، اللہ کا بندہ اپنی ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، جسے ظہر کہتے ہیں۔ یہ وقت کے طول و عرض 1 کے علاقے میں مہدی کوڈ میں واقع ہے۔ دن کے دوسرے حصے کے وسط سے، یعنی دوپہر اور غروب آفتاب کے درمیان، اللہ کا بندہ اپنی عصر کی نماز ادا کرتا ہے جسے عصر کہتے ہیں۔ یہ جگہ کے طول و عرض 2 کے علاقے میں مہدی کوڈ میں واقع ہے۔ شام اور رات کی نماز۔ سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کا بندہ اپنی شام کی نماز ادا کرتا ہے جسے مغرب کہتے ہیں۔ یہ پانی کے طول و عرض 3 کے علاقے میں مہدی کوڈ میں ہے۔ اللہ کا بندہ سونے سے پہلے رات کی 8ویں سے اپنی رات کی نماز ادا کرتا ہے جسے عشاء کہتے ہیں۔ دعا۔ یہ فطرت کے طول و عرض 4 کے علاقے میں مہدی کوڈ میں ہے۔ آدھی رات سب سے غلط لمحہ۔ آدھی رات میں اللہ کا بندہ مہدی ضابطہ کے سب سے نچلے مقام پر ہوتا ہے۔ اس سب سے کم نقطہ میں مرکزی جہت ہے۔ انسان کی جہت 5 کیمولیل ایک خصوصی دعا۔ آدھی رات کے بعد وقت دن کی حقیقی حالت میں واپس آ جاتا ہے، تاہم اس سے پہلے کہ سورج کو دوبارہ افق پر دیکھا جا سکے، یہ مہدی ضابطہ کے سب سے زیادہ ناخوشگوار علاقے میں چلا جاتا ہے۔ یہ نیچے بائیں طرف ہے۔ اس حصے میں آگ کا طول 6 اور پھر جہنم کا طول 7 ہے۔ رات کے اس وقت میں آدھی رات سے لے کر فجر کی نماز کے وقت تک ایک خاص دعا ہوتی ہے جسے قیام اللیل کہتے ہیں۔
یہ خاص نماز واجب نہیں ہے، تاہم انبیاء کے درمیان اس رات کے کچھ حصے میں دوبارہ اٹھنے کا رواج تھا۔ ایک مومن جو اپنے رب سے خصوصی قربت اور مدد چاہتا ہے وہ بھی رات کے کچھ حصے میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب کو اس کی عقیدت اور درخواست کی گواہی دیتا ہے، جسے اس کا رب یقیناً سنے گا۔ آسمانوں اور زمین کے خزانے اسی کے ہیں، وہ سب سے خوبصورت ناموں کا مالک ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ الحمد للہ، اور درود و سلام ہو محمد پر۔